ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں آپ نے ذکر سنا کہ اللہ تعالیٰ نے دین بہت سے ہیں دنیا میں، لیکن اس وقت دین اسلام کو ہی پسند فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبوت کا اعلان فرما چکے۔ آپ نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو سارے دین جتنے تھے پہلے، دین موسوی، دین عیسوی سے پہلے سارے دین باطل ہو گئے تھے۔ اب اس کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس شریعت پر کوئی اگر عمل کرے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ نے نبوت کا اعلان فرما دیا، اس کے بعد آپ کے دین کے علاوہ کسی اور دین پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اب جنت ملے گی، نجات ملے گی تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس وقت جو یہ کلمہ پڑھے گا وہی کامیاب ہوگا۔ جو دوسرے نبیوں کا کلمہ پڑھتے ہیں یا ان کو مانتے ہیں تو یہ ماننا ان کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر خود رب تعالیٰ نے گواہی دی، تمام فرشتوں نے گواہی دی، اور جو عالم ہیں، جو جاننے والے ہیں، ان لوگوں نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت ہوگی تو فقط اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ جو شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، وہ خسارے میں ہے اور نقصان میں ہے، اور مشرک اگر توبہ نہ کرے تو اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اسلام کے دلائل بالکل واضح ہیں۔ یہود و نصارہ کو بتا دیا گیا، قرآن پاک کا نزول ہوا، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ جو آپ کا کلمہ پڑھے گا وہ اپنے بھلے کے لیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ میرے آقا سے یہی فرما رہا ہے کہ آپ کے ذمے صرف احکام پہنچا دینا ہے۔ اگر وہ قبول کرتے ہیں تو ٹھیک، اگر نہیں کرتے، اپنا نقصان کرتے ہیں، آپ ان سے بحث نہ کیجیے، مباحثہ نہ کیجیے، ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ باتیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تعالیٰ خود سکھا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فَإِنْ حَاجُّوكَ، پس اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، بحث کریں، مباحثہ کریں، فَقُلْ، آپ فرما دیجئے، أَسْلَمْتُ، میں نے اسلام قبول کیا، وجہیہ للہ، اور اس کے لیے اپنا سر جھکا دیا۔ اسلام کے معنی ہوتے ہیں، مسلمان کے معنی ہوتے ہیں گردن رکھ دینے والا۔ جس نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا، اس کے بعد اللہ رسول کے سامنے، کسی حکم کے سامنے، یہ حکم کیوں ہے، یہ حکم کیسا ہے، یہ حکم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس پر کیسے عمل ہوگا، میری سمجھ میں نہیں آتا داڑھی کیوں اسلام میں ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا گائے کا ذبح کیوں رکھا ہے اسلام میں۔ جو اسلام لے آیا، دین کے کسی حکم پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ اللہ رسول جو فرما دیں، دل و جان سے اس کو قبول کرنا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں گردن رکھ دینے والا، یعنی تسلیم و رضا کا پیکر بن جائے۔ لیکن آج مسلمانوں کی حالت، الا ماشاء اللہ سب کی حالت ایک جیسی نہیں ہے، لیکن جیسے نظر آتا ہے کہ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب تک انسان شکوہ شکایت میں لگا رہتا ہے، وہ اللہ کو کبھی راضی نہیں کر سکتا اور کبھی اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر سکتا۔ بندے کا دل جب ہی مطمئن ہوتا ہے جب وہ رب سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ جس حال میں رکھے، جب بندہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اور جب تک بندہ رب سے راضی نہیں ہوتا، ساری زندگی بے چین رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔
جو لوگ شکایات کرتے رہتے ہیں، شکوے کرتے رہتے ہیں، ان کی حالت بھی آپ نے دیکھی ہوگی۔ لیکن اسلام کے معنی ہے کہ گردن رکھ دینے والا اللہ رسول کے سامنے، جس کا جینا بھی اللہ کے لیے ہو، مرنا بھی اللہ کے لیے ہو، اپنے ارادے جو کچھ کرنا ہے سب کچھ رب کے سپرد کر دیتا ہے، کسی اور کی طرف نہیں دیکھتا، اپنا چہرہ رب کی طرف کر لیتا ہے۔ یہ بہت اونچی منزل ہے۔ کوئی پریشانی ہو، حضور فرماتے ہیں مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے کہ اگر اسے ایک تسمہ بھی چاہیے جوتے کا تو اپنے رب سے مانگتا ہے، اتنا بھروسے والا ہوتا ہے، توکل والا ہوتا ہے۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے، ان لوگوں سے بحث نہ کیجئے، اور آپ فرما دیجئے کہ میں نے اسلام قبول کیا، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور میری پیروی کرنے والے صحابہ کرام نے بھی قبول کیا۔ میں نے بھی اسلام قبول کیا، صحابہ کرام نے بھی اسلام قبول کیا۔ اپنے اسلام کا حضور اعلان فرما رہے ہیں، صحابہ کے ایمان کا بھی اعلان فرما رہے ہیں، یہود و نصارہ کے سامنے، مشرکین کے سامنے واضح طور پر اعلان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے وَقُلْ، اور آپ فرما دیجئے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، وَالْأُمِّيِّينَ، اور ان پڑھوں سے، سب سے فرما دیجئے، یہود و نصارہ سے، کفار سے، مشرکین سے، جو عالم ہیں یا بے پڑھے ہیں، سب سے فرما دیجئے، اَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم نے اسلام قبول کیا؟ آپ سب کو اسلام کی دعوت دیجئے۔ اللہ فرما رہا ہے اے حبیب آپ ان سے بحث نہ کیجئے، آپ ان سب کو، جتنے کفار مشرکین ہیں، سب کو اسلام کی دعوت دیجئے۔ کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو وہ ہدایت پا گئے۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ آپ کی پیروی کریں، کلمہ پڑھیں آپ کا، اللہ کی توحید کا اقرار کریں تو وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر منہ پھیریں تو محض آپ پر پہنچا دینا ہے، جو ہمارے احکامات ہیں وہ ان تک پہنچا دیجئے، جو شریعت کا حکم ہے ان تک پہنچا دیجئے۔ آپ کا کام ہمارے احکام پہنچانا ہے۔ وہ مانتے ہیں تو اپنے بھلے کے لیے، نہیں مانتے ہیں تو اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ حضور آپ فرما دیجئے جو ازلی بدبخت ہیں، جو ازلی کافر ہیں، ان پر آپ کی تبلیغ کا اثر نہیں ہوگا۔ وہ اللہ کے علم میں شروع سے ہی کافر ہیں۔ آپ ان کی وجہ سے غمزدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، آپ ان کی باتیں دل پر نہ لیں، آپ صرف دین اسلام کے احکام ان تک پہنچا دیں۔ بس آگے قبول کرتے ہیں تو ان کی مرضی، نہیں کرتے ہیں تو اپنا ہی برا کرتے ہیں۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، ان سب کو دیکھا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انہیں دیکھ نہیں رہا، ایک ایک لمحہ ان کو دیکھا جا رہا ہے۔ فرشتے بھی ان کی حرکات نوٹ کر رہے ہیں۔ کل قیامت میں جو کچھ کر رہے ہیں ان سب کا ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ اچھے کام کریں گے تو اچھا بدلہ پائیں گے، برے کام کریں گے تو اس کا عذاب بھگتیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں یہ فرمایا کہ حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں نے اسلام قبول کیا اور صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا۔ اس آیہ مبارکہ سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام کے ایمان میں اگر کوئی شک کرتا ہے تو وہ مومن، اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی دی ہے کہ آپ نے اسلام قبول کیا اور صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا۔ اگر کوئی اب صحابہ کرام کے ایمان میں صدیق اکبر کے، عمر فاروق کے، عثمان غنی کے یا اور کسی صحابی کے بارے میں وہ یہ شبہ رکھتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے یا ایمان والے نہیں ہیں تو اس کا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، کیونکہ اللہ اس آیہ مبارکہ میں فرما رہا ہے کہ آپ کی جو پیروی کرنے والے ہیں انہوں نے بھی اسلام قبول کیا ہے۔
تو یہاں سے پتہ لگا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو کوئی صحابہ کرام کی طرح ایمان لائے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ صحابہ کرام کے ایمان کو تو اللہ تعالیٰ نے کسوٹی بنا دیا کہ جو صحابہ کی طرح ایمان لائے گا وہ نجات پا جائے گا۔ پھر فرمایا 73 فرقے ہوں گے، جنت میں وہی جائے گا ایک گروہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ تو ہمیں تو صحابہ کرام کا ادب سکھایا جا رہا ہے، ان کی ایمان کو ہمارے لیے دلیل بنایا جا رہا ہے کہ ان کی طرح ایمان لے کر آؤ۔ صحابہ کرام کی شان قرآن سے ثابت ہے۔ تو جو صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں ہلکی بات کرتا ہے تو وہ اپنا ایمان خطرے میں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیاروں سے بہت محبت ہے۔ جب بندے کی بدبختی آتی ہے تو بزرگ فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کسی پیارے کی برائی کرتا ہے۔ جب بندے کے پول کھلنے والے ہوں نا، وہ اللہ تعالیٰ کے کسی پیارے کی برائی کرتا ہے اور وہیں پھنستا ہے۔ تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے پیاروں کی تعریف کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، اور یہی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے پیاروں کی گستاخی بے ادبی کر کے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک یہ بات بھی بتا دی کہ جو کوئی بحث کرتا ہے، کوئی جاہل ٹکر جائے تو اس سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ علاج بتایا جا رہا ہے۔ آپ سے بھی کوئی جاہل آدمی بحث کرے اور آپ کو پتہ ہے میری بحث سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، تو اس سے بے توجہی برتنا چاہیے، کیونکہ کسی کو سمجھانا آسان نہیں ہوتا۔ آپ کا کام ہے آپ نے اسلام کی بات اس تک پہنچا دی، آپ کا کام ہے بات پہنچا دینا، منوانا آپ کا کام نہیں ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ہمارا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، اللہ کے احکامات پہنچا دینا ہے، کسی کو راہ دینا یا گمراہ کرنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے۔ اپنے حبیب سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہود و نصارہ مشرکین سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان لاتے ہیں، اپنے بھلے کو نہیں لاتے، اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ آگے بیان جاری ہے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔